اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں روزانہ بات ہوتی ہے قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے، اور ایک ترتیب کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وقت کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک قرآن کریم کی ایک ایک آیت قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ، ذہن انسانی کی امامت کرتی رہے گی۔ کیسے کرتی ہے یہ ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 کے حوالے سے۔ کل 151 پر بات ہوئی تفصیلاً۔ خلاصہ اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے ساتھ دو ٹوک مکالمہ کر رہا ہے۔ سورہ انعام اختتام کی جانب ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ کل آیات 165 سورہ انعام کی۔ اب یہ 151 152 یعنی کہ تمام دلائل ہو گئے۔ دیکھو، شرک نہ کرو، معبود حقیقی صرف اللہ، اللہ اور اللہ۔ اس کے فوری بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، خواتین و حضرات، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یہ بات مکمل ہوئی اور فوراً اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا تم رزاق بن گئے ہو؟ تم رزاق نہیں ہو، ہم رزاق ہیں، ہم رزق دیتے ہیں۔ ہم نے بات کی شرک خفی کے حوالے سے، شرک جلی کے حوالے سے، شرک بالذات کے حوالے سے، شرک بالصفات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شرک کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شرک کے حوالے سے۔ کہیں شرک نہیں کرنا۔ خواتین و حضرات، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فحش کاموں کے قریب تک نہ جاؤ، بے حیائی کے کاموں کے قریب تک نہ جاؤ۔ کل بھی ایک بات بڑی اہم ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر حیا تم سے اٹھ گئی تو پھر تم جو جی چاہے سو کرو۔ کتنی اہمیت ہے ایک حیادار معاشرے کی۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو اس سلسلے میں ہوئی۔ نفس انسانی کا قتل، اس پہ بہت ساری بات ہوئی۔ خواتین و حضرات، آج ہم 152ویں آیت پر بات کروائیں گے۔ یتیم کا مال، یتیم کے مال کے قریب مت جانا۔ ہاں، ولی کی حیثیت سے اس مال کے تحفظ دینے کے لیے قریب جا سکتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں۔ آج ہمارے علماء ہمیں تعلیم کریں گے۔ پورا انصاف کرنا ہے ناپ تول کے معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص پر اس کے امکان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ بہت ساری باتیں آئیں گی اس ذیل میں۔ خواتین حضرات، تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد زبیر صاحب، ممتاز عالم دین، کون آپ سے واقف نہیں، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفہ، کئی کتابوں کے مصنف محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ اور خواتین حضرات، آج ہم اپنے پروگرام میں ہم نے زحمت دی ہے ایک ایسی شخصیت جو بہت مقبول اور معروف شخصیت، بڑی ممتاز شخصیت، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بڑا مقبول نام۔ خواتین و حضرات، زندگی دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ نے وقف کر دی۔ ایک کتنا بڑا چینج آیا، اور ایک رول ماڈل، میں کہتا ہوں انہیں کہ یہ ایک رول ماڈل ہیں خاص طور پر ہماری یوتھ کے لیے۔ محترم جنید جمشید صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جنید، میں شکریہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ آپ پہلی مرتبہ پیام صبح میں آئے، اور انشاءاللہ آپ آتے رہیں گے۔ آپ سے ہم گفتگو بھی کریں گے، آپ سے نعتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ سن رشد تک پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، کل کا سوال یہ تھا کہ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ۔ روزانہ قرآن اندازی کے نتیجے میں ایک نام نکالتے ہیں مفتی صاحب، ہمارے معزز مہمان جو بھی مہمان ہوتا ہے، اور کسی ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں دینی کتب کا تحفہ ہم پیش کرتے ہیں دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، جن صحابہ اکرام کو رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی انہیں کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ یا سابقون یا فائزون؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ ہمارے کسی معزز مہمان سے واٹس ایپ کے ذریعے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، سوال ریکارڈ کروائیں، بھجوا دیں ہمارے پاس، ہم اپنے معزز علماء کی خدمت میں آپ کا سوال رکھیں گے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ اگر آپ پاکستان سے کر رہے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 032182509194۔ خواتین و حضرات، جنید جمشید صاحب تشریف فرما ہیں، تو ہم درخواست کریں گے پہلے جنید صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے،
دشوار اب جینا میرا ہوا ہے، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی محمد زبیر صاحب ارشاد فرمائیے، 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیں، اور پچھلی آیت کا اختتام ہو رہا ہے لعلکم تعقلون، اور یہاں پر لعلکم تذکرون، اس کے بعد لعلکم تتقون۔ یہاں پر ایک سلسلہ ہے، ایک ربط ہے ان آیات میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر آئیں، آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پر مال یتیم سے کیا مراد ہے؟ حق کے ساتھ اس کے قریب پہنچو۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ کس عمر تک وہ یتیم رہتا ہے؟ سن رشد سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ذہنی عمر کی بات ہو رہی ہے یا جسمانی عمر کی بات ہو رہی ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج پروگرام میں ماشاءاللہ اچھا مگر ایک طرح سے عجیب محسوس ہو رہا ہے، خاص طور پر ایک کے بجائے اب تو دو اہم ترین میزبانوں، اینکرز اور شخصیات کے ساتھ۔ اللہ رب العزت بھائی جنید جمشید صاحب کو بھی بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قیام صبح کے اندر آپ نے خوش آمدید کہہ دیا، قیام صبح کے طبقہ علماء کی طرف سے میں جنید بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت انہیں ہمارے لیے سب کے لیے برکت کا سبب بنائے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا مفتی صاحب، یوتھ، ہماری یوتھ وہ کے لیے رول ماڈل ہیں جنید جمشید، کہ یہ دین سے قریب آئے ہیں، دین سے قریب آئے ہماری نوجوان نسل۔ ارشاد۔ داعی اسلام اور مبلغ اسلام ہے، اللہ انہیں عمر دراز عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ یہ آیت سورہ انعام کی 152 نمبر ہے۔ بعینہ یہی آیت اور اسی کا تکرار اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں بھی فرمایا ہے۔ 34 نمبر آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ وہاں پر آگے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ نہیں ہے، یعنی ناپ تول کے اندر انصاف کیا کرو، بلکہ وہاں پر آگے چل کر کے فرمایا جو اسی آیت کے آخر کے اندر بھی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کیا کرو، وعدے کے بارے میں تم سے مواخذہ ہوگا۔ یتیم کے مال کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں جس حساسیت کا تذکرہ فرمایا، یہ نہیں کہ وَلَا تَتَصَرَّفُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتِيمِ، کہ مال یتیم میں تصرف نہ کیا کرو، یہ نہ فرمایا، بلکہ فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، چھوؤ بھی مت، نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے مال ناحق کو استعمال کرنا، کسی اور کے مال کے اندر ڈاکہ زنی کرنا، تصرف کرنا، بلا اجازت اسے استعمال کرنا شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کی سخت ترین انتہائی سخت ترین وعیدیں ہیں، بلکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے قتل ناحق کے بعد حقوق انسانی کے اندر اور اخلاقیات اور معاشرت کے شعبے کے اندر سب سے زیادہ جسے عزت دی گئی ہے، جسے تحفظ دیا گیا ہے، وہ کسی بھی دوسرے انسان کا مال و متاع اور اسباب ہے۔ مال و متاع اور اسباب کے معاملے میں اتنی حساسیت ہے انیق صاحب، میں آپ کو صرف ایک جملہ بتاتا ہوں۔ بخاری جلد ثانی کتاب المغازی، ایک شخص جنگ کے اندر شہید ہو گیا۔ اچھا، اب جب وہ شہید ہو گیا، کچھ صحابہ کرام بیٹھے میں اور آپس میں ذکر کر رہے ہیں یار یہ تو بہت اونچے درجے پہ چلا گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، یہ تو جان کٹوا چکا ہے۔ اب ان کے بارے میں رشک کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ قریب سے روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بڑا اعلیٰ درجہ لے کے گیا، ان الشملۃ التي لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا، مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے جو اس نے رومال کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا تھا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ آگ کا توق بن کر اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا گیا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، اب مال غنیمت کے اندر
جب تک امیر المومنین کمانڈر سپہ سالار تقسیم نہ کرے وہ دوسروں کا حق ہے. مال یتیم یہ بھی دوسرے کا حق ہے. کسی ولی سرپرست کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ اس کے اندر تصرف کرے, یہ مال ناحق ہوگا. اور کسی کے مال کے اندر ناجائز تصرف کرنا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا آپ حیران ہوں گے. ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی, میرا گھوڑا بھاگ رہا تھا, میں نے مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے یہ کام کیا کہ ایک رسی اٹھا لی تاکہ اپنے گھوڑے کو میں پکڑ سکوں, باندھ سکوں. فرمایا شراکن او حبال او حبالان من النار, وہ ایک رسی تھی یا دو رسیاں تھی, اب وہ آگ کا توق بن کر تیرے پیروں کے اندر لٹکائی جائے گی. ایک اور موقع پر ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ چکا تھا, میں نے ایک تسمہ اٹھا لیا تھا. فرمایا شراکن او شراکان من النار, یہ ایک تسمہ تھا یا دو تسمے تھے, اب یہ آگ کا توق بن کر تیرے گرے اور تیرے پیر کے اندر لگائے جائیں گے, بیڑی پہنا کر کے جہنم کی بیڑی کی شکل کے اندر یہ تسمے تجھے لٹکائے. یہ مال ناحق کی بات ہو رہی ہے, اور یہاں پر تو ہے یتیم کا مال, اس میں اور زیادہ حساسیت ہے. اور میں ابتدا کے اندر یہ ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے, یتیم کے مال میں اتنی حساسیت ہے کہ قریب بھی نہ جاؤ. سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, سورہ نساء آیت نمبر 10, ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا, جو یتیم کے مال کو کھاتا ہے دراصل وہ اپنے آگ کے انگاروں کو پیٹ میں انڈیلتا ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, ان قریب جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 6 کے اندر وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, تم ان کے اموال کا تحفظ کرو, تم ان کے اموال کے سیکورٹی گارڈ ہو. جب ان کو رشد کی عمر پہنچ جائے, بلوغت کی, قوت کی, طاقت کی, اور جیسا کہ آپ نے سوال کے اندر کہا تھا کیا بلوغت مراد ہے یا ذہنی سن بلوغ مراد ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعین ہی یہی بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا اگر بچہ بالغ ہو جائے تب بھی اس کو مال نہیں دیا جائے گا, دیکھا جائے گا مال و اسباب سنبھالنے کی طاقت اور قوت اس کے اندر آئی ہے یا نہیں ہے. اگر اس کو اپنے آپ کے سنبھالنے کا ہوش نہیں آیا, اگر اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں آئی کہ وہ کاروبار کر سکے, وہ اپنے مال و اسباب کو سنبھال سکے, فرمایا مال نہیں دیا جائے گا. یہاں تک کہ 25 سال کی بھی اگر عمر ہو جائے اور اس کے اندر اگر رشد کی عمر نہیں آئی ہے, اگر سن بلوغ حقیقی معنی میں جو سن بلوغ ذہنی بلوغ کی عمر اگر اس کو نہیں پہنچی ہے تو اس کو مال نہیں دیا جائے گا, اس کے مال کا تحفظ کیا جائے گا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے, بھائی جنید بھی اس پر روشنی ڈالیں گے, میں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو حکومتوں کے اموال ہوتے ہیں اس میں یتیموں کا بھی مال ہوتا ہے, اس لیے کہ بجلی کے بل کے اندر یتیم بھی اپنا حصہ دے رہے ہوتے ہیں, بیوگان کا بھی ہوتا ہے, مظلوموں اور معذوروں کا بھی ہوتا ہے, نابالغ بچوں کا بھی ہوتا ہے, فقراء بھی بل دیا کرتے ہیں, مساکین بھی دیا کرتے ہیں. اب ذرا بتائیے جو اس طرح مظلوم طبقوں, فقراء, بیوگان, مساکین کے اموال کا مجموعہ حکومتی اموال ہوں گے, اس میں کتنی نزاکت ہوگی, وہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے, وہ کتنا نزاکت اور حساسیت کا معاملہ ہے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور شامت اعمال سے انہی حکومتی اموال میں آج جتنی بددیانتی, کرپشن, خیانت, لوٹ مار کا صبح شام ہم اپنی اسلامی مملکتوں کے اندر, پھر پاکستان کے اندر بھی بدقسمتی سے دیکھتے ہیں, وہ قابل تبصرہ نہیں ہے. جب اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ ہم معذوروں کا, یتیموں, فقراء, مساکین کا مال کھائیں گے اور مال انتہائی بے رحم انداز کے اندر ہاتھ صاف کریں گے اور کرپشن کی مثالیں قائم کریں گے, تو بتائیے اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے اس سوسائٹی اور معاشرے پر کیسے آ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنید صاحب, اس آیت کے حوالے سے بنیادی گفتگو مفتی زبیر صاحب نے عطا فرمائی, اس کا آغاز کیا, بہت سارے اہم موضوعات رفتہ رفتہ سامنے آئیں گے. یتیم کا مال, اس تعلق سے ہمارا دین کیا فرما رہا ہے, اور کچھ احادیث اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مال یتیم دوزخ کی آگ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بڑی احادیثیں اس تعلق سے ارشاد فرمائی. جی ہاں, ویسے تو مفتی صاحب نے ماشاءاللہ ان کو جزائے خیر دے, مفتی زبیر صاحب نے بڑے ہی مفصل طریقے سے ہمیں یہ سمجھایا ہے. میں ایک قرآن کی صورت ہے جو اس وقت میرے ذہن میں آتی ہے, ہم بچپن سے اس کو پڑھا کرتے تھے, اور میں حیران اس بات پر ہوتا تھا کہ اس میں جو وعید ہے اس صورت کے اندر وہ اتنی بڑی ہے, لیکن ان وعیدوں کا تعلق کفار سے نہیں ہے, بلکہ ان وعیدوں میں سب سے پہلے تو اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے. اَرَأَيْتَ الَّذِي
युकज़्ज़िबु बिद्दीन, हाँ? क्या तुम उसको नहीं देखते जो दीन का इनकार कर रहा है? हाँ? तो उसमें जो बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले फरमाई, युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ठीक है, पहले बात ही यतामा की फरमाई, ठीक है, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। हाँ? अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा से तशरीफ लाते हैं और परेशान होकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से ज़म्मिलूनी फरमा रहे हैं, परेशान को इतनी बड़ी, वो देख रहे हैं कि ये क्या इस माशरे के हालात हैं, अल्लाह कितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालने लगा है। तो अम्मा खतीजा ने जो बात सबसे पहले फरमाई वो कुछ बड़े लतीफ नुक्ते हैं जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहे हैं। आपने ये नहीं फरमाया कि आपने फरमाया अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा, ठीक है, उसमें ये नहीं फरमाया आप बड़े सच्चे हैं, बड़े अमीन हैं, अमानतदार हैं, आप बड़े रासतबाज हैं, ये अल्फाज नहीं फरमाए, क्योंकि दुनिया तो मानती थी इस बात को। तो फरमा रहे अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। उसमें जो बात सबसे पहले फरमाई वो ये फरमाई कि आप यतीमों की दस्तगीरी करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी आप यतामा से मोहब्बत रखते हैं, उनको खिलाते हैं, उनकी दस्तगीरी करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। यानी मैं इस वक्त जो बात फरमाई जा रही है, मैं उसके बिल्कुल बरक्स एक बात इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि जितना बड़ा गुनाह है यतीम का माल खाना, उनकी दस्तगीरी करने पर अल्लाह की तरफ से क्या मिलेगा? सुभान अल्लाह, ठीक है ना। यानी वो शख्स जाया नहीं होगा जो यतीम के माल और यतीम की बासदारी करेगा, और जो इसके बरक्स करेगा उसके साथ क्या होगा, ठीक है। तो एक तो मुझे ये बात समझ में आती है, दूसरे मुझे ये बात भी समझ में आती है कि माशरे की जो फ्रेगमेंटेशन है उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे दिल के अंदर ये मोहब्बत हो इन हजरात के लिए, इन बच्चों के लिए। एक रवायत में आता है जो यतीम के सर पर हाथ रख दे, शफकत का, इसके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएं, हाँ, उतनी नेकियां उसके नामा अमाल में लिख दी जाती हैं। तो जो उसके माल की हिफाजत करेगा, जो उसकी बलूगत तक उसके माल को महफूज रखेगा, उसमें तसरुफ नहीं करेगा, तो अल्लाह की तरफ से उस पर क्या मिलेगा। ये बस छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो इसके साथ साथ अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत के दिन मेरे साथ यतीम के सर पर हाथ रखने वाला कैसा होगा? आपने दोनों उंगलियां उठाई और आपने फरमाया जिस तरह ये दोनों उंगलियां साथ साथ हैं, इस तरह यतीम की किफालत करने वाला मेरे साथ होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जुनैद ने बड़ी अच्छी बात ये की कि जो होते हैं समाजी जो ताने बाने होते हैं, जिसे हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, उसके अंदर यतीम का जो एक मकाम होता है उसकी अहमियत को फरामोश नहीं करना चाहिए। और यतीमों की किफालत हमारी रियासती जिम्मेदारी भी है और हमारा दीनी फरीज़ा भी, ये भी याद रहना चाहिए हमें। इस ताल्लुक से क्या फरमाएंगे आप? देखें भाई जुनैद जमशेद साहब ने जो बात फरमाई बहुत अहम है, मैं उसी की तशरीह के अंदर कुछ बात आगे बढ़ाता हूँ। एक बात तो भाई जुनैद ने सूरतुल माऊन आयत नंबर 2 के बारे में फरमाई कि फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि इन लोगों को देखो, इनका हाल ये कि ये यतीमों को ठुकराते, यतीमों को धत्कारते, यतीमों को धक्का देते हैं। बेआईनी इसी का तज़करा सूरत-उज़-ज़ुहा आयत नंबर 9 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया वअम्मल यतीम फला तक़हर, अल्लाहु अकबर, कि यतीम को कभी झड़को नहीं, यतीम को कभी धत्कारो नहीं, उसे घर के दरवाजे से कभी इस तरीके से रवाना ना करो कि उसकी मुराद को पूरा किए बगैर तुम उसको रुखसत कर दो। ये तरीका तुम मत इख्तियार करो, यतीम का इकराम करो। सूरतुल फजर आयत नंबर 17, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। अच्छा, वहां पर भी वला तहादून अला तामिल मिस्कीन भी आ गया, जैसा कि सूरत माउन में आयत नंबर 3 के अंदर आपने जैसे कि बताया कि अब वहां यतीम के एजाज और इकराम का भी बताया जा रहा है कि तुम लोग ऐसे हो कि यतीम का इकराम नहीं करते हो, खुद भी खाना नहीं खिलाते किसी मिस्कीन फकीर बेवा वगैरह को, और दूसरों को तुम तरगीब भी नहीं देते हो। तो कुरान करीम क्या काम कर रहा है? यतीम को इज्जत दो,
یہ آ گیا کلا بلا تکریمون اور یتیم کے اندر. یتیم کی ضرورت پوری کرو, اس کو دھتکارو نہیں, اس کو حقیر مت سمجھو. یہ آ گیا اما الیتیم فلا تقہر کے اندر. سورۃ الدہر کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 7 میں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اعلیٰ درجے کے مسلمان وہ ہوا کرتے ہیں, شاندار مومن وہ ہوا کرتے ہیں جو اپنی ضرورت اور چاہت اور ضرورت حاجت کے باوجود مسکینوں کو, قیدیوں کو, یتیموں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں یتیم کو کھانا کھلانے کا تذکر آ گیا, اس کا اکرام کرنے کا تذکر آ گیا, اس کی عزت کرنے کا تذکر آ گیا. پھر جس حدیث کا جنید بھائی نے حوالہ دیا, آپ نے بھی اس کا حوالہ دیا, یہ مسند احمد اور ترمذی کے اندر روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہوا کرتا ہے جتنے بال نیچے آتے ہیں اس کے بقدر نیکیاں لکھی جائیں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رحمت للعالمین کی صفت کے بے شمار مظاہر ہیں, وہاں یتیموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خصوصی گہرا پیار و عقیدت, شفقت اور محبت کا تعلق تھا. مسجد نبوی کے اندر بلکہ سامنے میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. جب جا رہے ہیں صحابہ انتظار کے اندر ہیں, راستے میں دیکھا کہ ایک میدان کے اندر کچھ بچے کھیل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بچہ ایسا ہے جو پہاڑ کی ایک چٹان کے قریب بیٹھا ہوا ہے, وہ کھیل کود میں شریک نہیں ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین شفیع المذنبین اور خاص طور پہ بچوں پر رحمت و شفقت کے سراپا, کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے گزر کر کے چلے جائیں. میدان کے اندر تشریف لے گئے, اس بچے کو قریب کیا اور پوچھا بیٹا تم کیوں نہیں کھیل رہے. بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کوئی والد نہیں ہے, میں یتیم ہوں, میرا ابو کوئی نہیں ہے کہ آج میرا ابو مجھ کو کپڑے پہناتا, آج مجھ کو اپنی انگلی پکڑ کر کے مجھ کو لے کر کے جاتا, میرا والد کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا, آنکھوں میں آنسو بھر آئے, اس بچے کو اٹھایا. مسجد کے اندر عیدگاہ میں صحابہ انتظار کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کر کے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر گئے اور وہاں جا کر کے فرمایا عائشہ اس بچے کو نئے کپڑے پہناؤ, اس کو کھانا کھلاؤ. پھر بچے کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹا کیا تمہیں یہ پسند نہیں, آج کے بعد عائشہ تمہاری ماں بن جائے, میں محمد تمہارا والد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ عزت اور احترام اور پیار اور شفقت اور احترام ریاستی سطح پر یتیموں کی سرپرستی اور نگہداشت کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ بتائیے کہ کون کون سے کام حکومت کی سطح پہ ہونے چاہیے. آپ نے جیسے فرمایا بات کی نا, اب ہم معاشرے میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک پولیس افسر ہے, وہ شہید کر دیا جاتا ہے, اس کے بچے تو بڑے ہیں, جی ہاں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اگر معاشرہ ان کو نہیں دیکھ رہا, ٹھیک ہے نا, تو اب آپ معاشرے کی وہ فریگمنٹیشن تباہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جن بنیادوں پہ یہ معاشرہ جڑتا ہے. ٹھیک ہے جنید صاحب, اگر معاشرہ نہیں دیکھ رہا تو کچھ ذمہ داری حکومت کی بھی ہوتی ہے, تو حکومت کی ذمہ داری, ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ ریاست ان لوگوں کو اون کرے, ہاں ٹھیک ہے, جو ریاست کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اس پولیس افسر کی جان کیوں گئی, ٹھیک ہے نا, یہ صرف ایک ٹکر کیوں چلا ٹی وی کے اوپر, 2 پولیس اہلکار جاں بحق, یہ بھی نہیں لکھا ہوا آتا شہید ہو گئے, ٹھیک ہے نا. میرا تو ادھر ہی دل, جن ملکوں کے اندر انسانی قدریں آج زندہ ہیں انیق بھائی, ان لوگوں میں جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پوری نیشن ہل جاتی ہے. آپ پوری نیشن ہل جاتی ہے, ہمارا محافظ مار دیا گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ خبر چلتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت اس بات کو اون کرے کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارا نقصان ہوا ہے, اور ان کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری جو ہے, سبحان اللہ, وہ حکومت کے اوپر آنی چاہیے. کیونکہ یہ سرکاری اہلکار اپنی جان قربان کر کے ہمیں محفوظ کر رہا ہے, تو کیا ہمیں محفوظ کر کے اس کے بچے غیر محفوظ ہو جائیں؟ بالکل صحیح, یہ کیسے چاہے وہ عمر میں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں. جی بالکل. اچھا یہ بات مفتی صاحب میں چاہتا ہوں ذرا اس پر آپ تعلیم فرمائیں. یتیم کی عمر, مطلب کس عمر تک وہ یتیم رہتا ہے
کیا بلوغت کے بعد بھی اسے ہم یتیم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں عرفی اعتبار سے، رواجی اعتبار سے، جیسے بھائی جنید جمشید صاحب نے کہا کہ وہ بالغ ہونے کے بعد بھی یتیم کہلایا جائے گا جب تک وہ زیر کفالت تھا، ٹھیک، یعنی اس کا کفیل مر گیا. ٹھیک. تو اسی وجہ سے یہ جو آیت ہے، آپ نے اپنے انٹرو کے اندر پوچھا تھا اور یہ ایک سوال کیا تھا کہ کیا سن بلوغ کے وقت میں جو اس کو مال دے دینے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے، فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ کہ ان کو مال دے دو، تو کیا اس سے مراد یہ کہ 13 سال کی عمر میں، 14 15 12 سال کی عمر میں اگر وہ بالغ ہو گیا تو کیا اس کو مال دیا جائے گا؟ نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو فتویٰ دیا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن کے الفاظ پہ غور کرو. یہاں بڑا قابل غور نقطہ یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ بالغ ہو جائے، فرمایا حتیٰ یبلغ اشدہ. اشدہ کا معنی کیا؟ وٹ از دا میننگ اشدہ؟ اشدہ کا معنی یہ کہ جب تک وہ اپنے آپ کو سنبھالنے، کاروبار، مال و اسباب کو سنبھالنے کی عمر تک نہ پہنچ جائے. چنانچہ امام صاحب نے فرمایا اگر 25 سال بھی عمر ہو جائے، قاضی، جج. اچھا اب یہاں ایک اور بھی اہم بات، آپ جیسے بار بار زور دے رہے ہیں اور جنید صاحب نے بھی کہا کہ حکومت، ریاست، وہاں امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جج دیکھے کہ کیا یہ اب اپنے مال کو سنبھالنے کی عمر تک پہنچ گیا کہ نہیں. اگر یہ نہیں پہنچا تو اس کے مال کا تحفظ کیا جائے گا، مال نہیں دیا جائے گا. اور یہاں پر یہ جج دیکھے گا. ذہنی عمر کی بات ہو رہی ہے، ذہنی عمر کی بات ہو رہی ہے، جسمانی عمر کی نہیں. اچھا خالص فقہی تعریف کے اعتبار سے تو بلوغت تک وہ یتیم رہتا ہے، اس کے بعد یتیم نہیں ہوتا. لیکن میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ یہ احساس کہ میرا والد کوئی نہیں ہے، وہ ٹھیک 14 سال کے فوراً بعد ختم تو نہیں ہو جاتا. وہ جو مظلومیت ہے، وہ جو اس کے اندر احساس محرومی ہے، وہ جو اس کی پریشانی اور صدمہ ہے، وہ ٹھیک 13 سال سے جس رات کو وہ بالغ ہوا تو اگلے دن ختم تو نہیں ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ساری فضیلتیں اس بنیاد پر ہیں کہ وہ ایک مظلوم ہے، وہ بے کس ہے، وہ بے بس ہے، وہ محروم طبقے کے اندر شامل ہے. جتنی اس کی خدمت کی جائے گی یہ سارا اجر و ثواب اس کو حاصل ہوگا. ایک بات میں اور بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، حال ہی میں سانحہ کوئٹہ پیش آیا. جیسے بھائی جنید جمشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ٹکر چل جاتا ہے. یہ دیکھیں کتنی مایوسی، ہماری معاشرتی بے حسی کی انتہا ہے، عروج ہے ہماری بے حسی کا. آپ اندازہ لگائیں، ایک مرتبہ کہہ دیا گیا بم دھماکہ ہوا، 50 شہید ہو گئے، 40 شہید ہو گئے، 60 70 چلے گئے. لیکن انیق صاحب، جس والد کی اور جو والد مر گیا اس والد کی اولاد ہر روز مرتی ہے، اس والد کی بچیاں ہر روز دفن ہوتی ہیں، وہ زندہ درگور یومیہ بنیادوں پر ہو رہی ہیں. جب وہ دیکھتی ہیں کہ گلی کے اندر، محلے کے اندر، ٹاؤن کے اندر رشتہ داروں، اعزاء اقربا، کمیونٹی کے دوسرے بچے کھا پی رہے ہیں، عیش و عشرت کے اندر ہیں، میرا والد اب کوئی نہیں ہے، میری ماں کوئی نہیں ہے، والد ایک مرتبہ مرا تھا، یہ روزانہ مرتا ہے. ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں کے مستقل نان و نفقے کا انتظام کرے، نوکریوں کا انتظام کرے، کم از کم ان کی مالی محرومی کا تو ادراک کیا کرے. اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں اسی بات کو آپ آگے بڑھائیں. 69-70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ حکومت نے یتیم کی کفالت کے لیے کوئی کام کیا ہو. کتنی افسوسناک بات ہے. آپ نے بھی کتنا اہم واقعہ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سربراہ مملکت بھی تھے، آپ حاکم بھی تھے. اس بچے کو لے کر گھر گئے، میں یتیم ہوں، آؤ گھر آؤ. عائشہ تعالیٰ عنہا، دیکھو یہ بیٹا ہے ہمارا. بالکل بالکل. تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں مجھ جیسا باپ ملا. جی بالکل بالکل بالکل. تو آج حاکم وقت کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو زحمت کے فیصلے آ رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ بے برکتی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، بے امنی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا خیانت، کرپشن، لوٹ مار، بد دیانتی اور بد امنی، ان سب کے اسباب یہی ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کے مظلوم طبقوں کو، محروم طبقوں کو اور زیادہ محروم کر دیا ہے. جنید، یہ کفالت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، تو اہم یوسی کی سطح سے لے کر اوپر تک کہ جتنے یتیم بچے موجود ہیں، اب گھر والے یا فیملی، چچا تایا، ماموں، خالہ، یہ تو کرتے ہی کرتے ہیں کیونکہ ہمارا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بھانجی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ کام مملکت کی سطح پر کس انداز سے ہو؟ آپ کے ذہن میں کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیے، میں اس کا دوش، اس بے حسی کا ذمہ دار اپنے آپ کو بھی ٹھہراتا ہوں. بہت حد تک میں اس کا ذمہ دار اپنے آپ کو بھی ٹھہراتا ہوں، کیونکہ جب میں بچپن سے میں جب اپنے سکول میں تھا تو میرے سکول میں کوئی یتیم نہیں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یتیم کی زندگی کیا ہوتی ہے، میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں.
12 13 18 19 20 سال کا ہوا تو مجھے جا کر پتہ چلا. اب کچھ عرصے پہلے میرا جانا ہوا تھا UK, تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ میرا بچہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہے اس اسکول کے اندر جو کلاس میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر 44 بچوں میں سے 5 یتیم بچے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو مسلسل وہاں پر ٹیچرز بھی اور جو سٹاف ہے سارا مسلسل ان کو باقیوں پہ فوقیت دے رہے ہیں. کیا بات, کانسٹنٹلی ان کو فوقیت مل رہی ہے, یہاں تک کہ جتنے کلاس کے بچے ہیں ان کو مسلسل اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے اس کو, یہ جو بچہ ہے اس کے ساتھ ہم نے اسپیشل کیئر کرنی ہے. اچھا, پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح سے کر کے وہ بچے معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ ایک ذہنی مریض بنے, بجائے اس کے کہ صرف بچے یتیم خانے میں بڑے ہو رہے ہوں. ہاں, وہ بچے معاشرے کی جو سٹریم لائن ہے اس میں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. جنید صاحب, آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, سبحان اللہ, کیا اچھی بات آپ نے فرمائی. ہمارے اور آپ کے مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے, ہمارے زندہ رہتے ہوئے یتیم خانے کیوں آباد ہیں؟ ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے سر, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں یہ پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے یہ بات کی, اور ابھی 2-4 اور بھی میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اندر سے ایک وہ جاگ رہی. دیکھیے, اسلام تو آیا ہی اس لیے گیا تھا ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے کے لیے. مولوی صاحب بولا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ, ابھی آیتیں پڑھے تھے سورہ فجر کی. اللہ رب العزت نے یہ دین بھیجا ہی اس لیے تھا کہ جو معاشرے کے وہ لوگ جن کو کہ لوگ عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے, ان کو بھی عزت. آپ دیکھیں نا, زید بن حارثہ کا قصہ ایک وہ قصہ ہے, وہ تو اللہ نے کہا کہ نہیں آپ اپنے نام کے بعد آپ زید بن محمد نہ لگائیں, زید بن حارثہ لگائیں, محبت جتنی کرنی ہے کریں, لیکن بہرحال یہ حارثہ کا بیٹا نہیں, تو آپ نے تو زید بن محمد کر دیا تھا ان کو, ٹھیک ہے نا, بننا بنا لیا, ان کو تو آپ نے اپنا بنا لیا تھا. بالکل. اور پھر جب عرفہ سے آپ کی واپسی ہو رہی ہے تو ان کے بیٹے کو آپ نے اٹھا کر تو آگے, اور پھر جب آپ نے لشکر بھیجا ہے ادھر اپنا روم کی طرف, تو اس کا سپہ سالار جو تھا اسامہ بن زید کو بنا دیا. اچھا, بلکہ ایک بات آپ بتاؤ, عرفہ کا آپ نے تذکرہ کیا, بھائی جنید جمشید صاحب, بہت عجیب واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار کر رہے ہیں عرفہ کے اندر, حضرت علی اور بڑے بڑے حضرات کھڑے ہیں, یعنی خطبے سے پہلے انتظار ہو رہا ہے, اور فرما رہے ہیں ایک شخصیت کا انتظار ہے. اب سب صحابہ حیران ہیں, وہ شخصیت کون سی ہے, وہ شخصیت کون سی ہے, انتظار ہو رہا ہے, انتظار ہو رہا ہے, یہاں تک کہ دور سے اونٹنی آ رہی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشگواری کا اثر, پتہ چلا کہ یہ تو زید بن حارثہ آ رہے ہیں, اسامہ بن زید. تو یہ یتیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعزاز و اکرام دے رہے ہیں. آپ بات کر رہے تھے, اگر اجازت دے میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں. جیسے بھائی جنید جمشید صاحب نے برٹش کا بھی تذکرہ کیا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت سے 1 سال پہلے خطبہ حج دیا ہے, انہوں نے وہ خطبہ نقل کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا, میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو اگلے سال حج سے پہلے میں اپنی مملکت کے تمام صوبوں کا پیدل دورہ کروں گا. لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ پیدل دورہ کریں گے, ایک جماعت کے ساتھ کیا کریں گے؟ فرمایا, میں ایک ایک گھر پہ جا کر کے دستک دوں گا, اور میں وہاں جا کر کے دستک دوں گا جو یتیموں کا اور بیوگان کا گھر ہوگا, اور میں ان بیوگان سے جا کر کے پوچھوں گا تمہارے شوہروں کے انتقال کے بعد تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہے, اور تمہارے یتیم بچوں کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے. میری خلافت جب تک رہے گی, ہر مہینے کی 1 تاریخ کو یتیم بچوں کا وظیفہ لفافے میں پیک ہو کر ان کے گھر پہ پہنچنا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور آپ ہی نے یہ فرمایا, یاد آئی آپ کی اس بات پر کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ خلیفہ وقت کتنا وظیفہ لے سکتا ہے سرکاری خزانے سے, بیت المال سے, تو آپ نے کیا فرمایا کہ اتنا ہی لے سکتا ہے جتنا کسی یتیم کا ولی یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے, اگر وہ غنی نہیں ہے تو. اگر وہ غنی ہے تو وہ نہیں لے گا یتیم کے مال میں سے ذرا سا مال بھی نہیں لے سکتا. بوقت ضرورت بقدر ضرورت. اللہ اکبر. ایک سفر کے دوران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں, کمپینین حضرات, رفقا, صحابہ بھی, اور بہت اگلے ملک کا سفر. ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو بستی کی کچھ بچے وہ آ گئے. ایک بچی آئی, اس نے آ کر کے کیا سوال کیا, 7 سال کی بچی, وہ آ کر کے پوچھتی ہے تم کہاں سے آئے؟ سب نے کہا مدینہ سے. اچھا, تم میں سے کوئی عمر کو جانتا ہے؟ اب وہ بچی بول رہی ہے. تو حضرت فاروق اعظم خود آگے بڑھے, ہاں ہم جانتے ہیں, بتاؤ کیا کہنا ہے. بس میرا پیغام مدینہ میں عمر کو دے دینا,
اور بولنا کہ آپ نے جس کو یہاں پر گورنر مقرر کیا میرے کو روٹی کا وظیفہ نہیں دیتا ہے، میں قیامت والے دن عمر کا گریبان پکڑوں، اللہ اکبر، بس سفر ملتوی کر دیا۔ فاروق اعظم کے زمین پیروں سے زمین ہل گئی اور وہیں پر کھڑے ہو کر کے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ پھر رجسٹر منگوایا، اس بچی کا وظیفہ جاری بھی کیا اور ایک اونٹ پر بھرا، فرمایا یہ اونٹ مہار کے ساتھ باندھ کر کے تم لے جاؤ۔ بچی حیران ہوتی ہے، روتی ہے کہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، فرمایا مذاق نہیں ہے، یہ تم مالک ہو، تم مختار ہو۔ پھر اس بچی کو 22,31,000 50 مربع میل پر حکومت کرنے والا، جس نے رومن امپائر کی دھجیاں بکھیری تھیں، جس نے پرشین امپائر کی دھجیاں بکھیری تھیں، وہ اس بچی سے گھنٹوں مکالمہ کرتا ہے۔ بچی قیامت والے دن میرا گریبان تو نہیں پکڑو گی، بچی اللہ کے سامنے مجھ سے سوال تو نہیں کرو گی، میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ ایک ریاست کا یہ کردار ہوا۔ اللہ اکبر، ایک ریاست کا یہ کردار ہوتا ہے، ایک حاکم کا یہ رویہ ہوتا ہے اپنے باشندوں کے ساتھ۔ کلوز کر دیجئے آپ، اور اس کے بعد قرآن اندازی بھی ہم کروائیں گے۔ حاکم وقت کو آج کن رویوں کا اظہار کرنا چاہیے؟ سجیشنز کچھ دے دیجئے، پھر ہم آپ سے نعت بھی سنیں گے۔ ماشاءاللہ، خوش رکھے جی۔ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کا حاکم اس کو بناؤ جس کو حکومت کی ضرورت نہ ہو۔ کیا اچھی بات کہی، کیا اچھی بات کہی آپ نے، واہ 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 واہ، جس کو حکومت کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ایسا کوئی حاکم دے۔ وہ جیسے اقبال نے کہا نا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ اللہ اکبر۔ تو فقر کی سان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس امت میں بڑی جان ہے، بڑا پوٹنشل ہے، یہ امت بہت آگے جائے گی، لیکن جو حاکم وقت اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یتیم خانوں پر بھروسہ نہ کرے۔ ایک حاکم وقت کے ہوتے ہوئے یتیم خانے کیسے آباد ہیں، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں آپ دونوں حضرات کا بہت شکر گزار۔ قرآن اندازی بھی آپ کو کرنی ہے اور اختتام ہوگا پیام سب کا آج کے آپ کی نعت پر۔ خواتین حضرات، کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ جن صحابہ اکرام کو رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی، انہیں کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ، سابقون یا فائزون؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 27009، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، آپ میں سے کوئی صاحب یا صاحبہ ہمارے محترم عالم دین صاحب، مفتی صاحب کی خدمت میں کوئی سوال رکھنا چاہتے ہوں، واٹس ایپ کریں، سوال بھجوائیں۔ ہمارا نمبر ہے 0092 321 825 0194۔ اگر آپ پاکستان ہی سے واٹس ایپ کر رہے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 0321 825 0194۔ یہ وقت قرآن اندازی کا، آپ قرآن اندازی ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیے کہ آج کے ونر کون ہیں۔ یہ ہے سید عماد الرحمن کراچی سے۔ سید عماد الرحمن صاحب کراچی سے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا آج، اور آپ اور ہم جانتے ہیں روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے وقار اور بردباری سے مزین کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم جنید جمشید صاحب۔ ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد،
ممکن نہیں مجھ سے ہو بیاں شان محمد، جبریل امی رہتے تھے دربان محمد، ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا، لیکن نہ بجھی مشعل قرآن محمد، امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی، امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی، جو پاس تھا سب کر دیا قربان محمد، ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد، اسلام کی عظمت کو عمر نے ہے بڑھایا، ہر ملک میں پھیلا دیا فرمان محمد، عثمان نے ارشاد نبی سامنے رکھا، سینچا ہے لہو دے کے جو بستان محمد، حیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت، حیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت، دونوں میں نظر آئی ہمیں شان محمد، ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد۔